ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو۔ اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ یہاں حکم یہ دیا گیا کہ میاں بیوی میں صلح کراؤ۔ مسئلہ جو بیان کیا گیا کہ میاں بیوی میں کوئی معاملہ بن جائے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو پھر خاندان والوں کا یہ حق بنتا ہے، باہر والوں کا نہیں، خاندان والوں کا۔ ترجیح ہے خاندان والوں کو۔ تو اللہ نے بھی یہ فرمایا کہ عورت کی طرف سے ایک انصاف کرنے والا، فیصلہ کرنے والا، پنچایت کو ختم کرنے والا وہ بندہ چلا جائے، اور مرد کی طرف سے بھی، کیونکہ گھریلو معاملات ہیں اور گھریلو معاملات فیملی کے بندوں کو ہی پتہ ہوتے ہیں، بعد والوں کو پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ فیملی میں سے کوئی بندہ ہو، لڑکی والوں کی طرف سے ایک ہو اور لڑکے والوں کی طرف سے ایک ہو، تو وہ کیا کرائیں؟ وہ صلح کروا دیں۔ اچھا، صلح کب تک ہو سکتی ہے؟ جب تک 2 طلاقیں ہیں، یا جب ویسے ہی اونچ نیچ ہو گئی۔ تیسری طلاق کے بعد صلح کا سوچیں بھی نہ۔ 3 طلاقیں ہو جائیں، ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات سننی ہے۔ یہ آج وسوسہ دیا جاتا ہے سرکار کے دور میں بھی، اور پھر 4 بڑے ائمہ ہیں فقہ کے، ان کو جہاں کوئی گنجائش ملی انہوں نے وہی مسلک اپنا بنا لیا۔ تھوڑی سی بھی ان کو گنجائش ملی نا صحیح حدیث کی روشنی میں، انہوں نے اپنا وہ مسلک بنا لیا کہ ہاں ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن 4 ائمہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جب بھی 3 طلاقیں ہو گئیں وہ 3 ہی ہیں۔ تو اب یہ ہمارے بعض احباب جو 3 طلاقوں کے بعد صلح کی بات کرتے ہیں، وہ یہ سمجھے کہ ہم زناکاری کی صلح کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی ثواب نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھے ہم کوئی بڑا مار کا مار رہے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھیں ہم بدکاری کے اندر مدد کر رہے ہیں۔ جب 3 طلاقیں ہو گئیں تو خلاص ختم، بس ان کو کہیں جی اب جو آپ نے کرنا تھا کر لیا، اب لڑکی کسی اور جگہ پہ شادی کرا لے، لڑکا کسی اور جگہ پہ شادی کرا لے، بچوں کو آپس میں تقسیم کرنا ہے وہ شریعت کے معاملے میں یا عدالت کے سسٹم میں اب وہ کریں۔ اب یہ خیال ذہن سے نکال دیں کہ ہم دوبارہ پھر صلح کریں گے، اور وہ بھی کوئی طریقہ درست نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں کہتے نہیں جی وہ حلالہ وغیرہ کر لو تو کرنے کے بعد سلسلہ ہو جائے گا، وہ بھی بس ایسے کہہ لیں کہ ایک 2 نمبری کا طریقہ ہے۔ اگر ہم جو شریعت نے حلالہ بتایا ہے اس طرح تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے، جس طرح ہم نے پیچھے بیان کی، اس طرح کون کرتا ہے؟ وہ جو اصل حلالہ ہے جس کو قرآن نے فرمایا، وہ اس کی طرف کون سوچ سکتا ہے؟ اور وہ تو کمٹمنٹ کی تو بات ہی نہیں اس کے اندر کہ گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 1 دن بعد، 2 دن بعد طلاق ہو جائے گی۔ وہ تو صدیوں کے سلسلے، سالوں کے چلنے ہیں، اگلے کی مرضی ہے وہ طلاق دے چاہے نہ دے، وہ کتنے سال بسائے نہ بسائے۔ المتصری آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے فرمایا صلح کراؤ۔ تو جو بھی اپنے خاندان کے سمجھدار بندے ہیں، پورے خاندان میں جہاں کہیں بھی میاں بیوی میں جھگڑا ہو، لڑائی ہو، خاندان کے ان بندوں کی ذمہ داری ہے کہ جا کے صلح کروائیں۔ تو یہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ ان کو چاہیے لڑکی والوں کی طرف سے بندہ ایک ہو جائے، لڑکے والوں کی طرف سے ایک ہو جائے اور جا کے صلح کرائے۔ پھر دیکھیں اللہ پاک نے قرآن میں کتنی واضح بات فرمائی، فرمایا ساری گل مکڑی ہے انہاں بندیاں تے۔ اللہ فرمایا اگر یہ جو 2 بندے ہیں صلح کرانے والے، فرمایا ان کی اگر نیت ہوئی تو ہم بھی صلح ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ معلوم ہوا صلح کرانے والے دی نیت ٹھیک ہوئے تو گل بن جانی۔ وہ جو صلح کرانے والے ہیں وہ اگر اپنا پورا زور لائیں اور ایمانداری سے ہوں کہ ہم نے صلح کروانی ہی کروانی ہے، اللہ فرماتا ہے میں خود میاں بیوی کے دلوں میں اتفاق پیدا کر دوں گا۔ وہ تو اپنا حق ادا کرن صلح کراؤن والے۔ تو ایک تو صلح کروانی یہ ذمہ داری ہے۔ اس آیت سے دوسرا یہ مسئلہ ہوا کہ خاندان میں سے 2 بندے جائیں۔ اچھا، خاندان میں 2 بندے اگر کوئی نہیں مل رہے تو پھر باہر والے بھی صلح کروا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف خاندان والے ہی کروائیں، اور پھر جن لوگوں نے صلح کروانی ہے وہ بندے ایسے ہونے چاہیے کہ جو بندے واقعی صلح کروانے کے حقدار ہوں اور ان کی نیت ٹھیک ہو۔ اس آیت مقدسہ سے ایک ضمنی مسئلہ بھی سماعت کر لیں۔ یہ اللہ نے فرمایا حکم، ان فیصلہ کرنے والا منصف حکم میاں بیوی دونوں کی طرف سے ایک ایک چن لیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی پاک کے دور میں کوئی معاملہ بن گیا
تو حضرت امیر معاویہ نے بھی ایک حکم منتخب کیا صلح کے لیے، اور حضرت علی پاک نے بھی ایک حکم منتخب کیا کہ جو ان کے اندر فیصلہ کر دے گا۔ اب بعض باتوں نے یہ کہا کہ یہ جو فیصلے کی قوت ہے، ان الحکم الا للہ، یہ اللہ کا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ فیصلہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس آیت کی بنیاد پر حساب لگانے لوگوں کا، مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، قرآن کو جاننے والے، انہوں نے کہا مولا علی اور آپ کا سارا لشکر نعوذ باللہ کافر۔ حضرت امیر معاویہ اور ان کا پورا لشکر، حالانکہ ادھر بھی کتنے صحابہ ہیں، ادھر بھی کتنے صحابہ ہیں، یہ خود بڑی چوٹی کی شخصیتیں ہیں دونوں۔ یعنی جب بندے کی مت ماری جاتی ہے، بندہ استاد کے بنا قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ دلیل قرآن سے دی، وہ کوئی غیر لوگ نہیں تھے، قرآن پڑھنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نا نا نا، اللہ تو قرآن میں کہتا ہے ان الحکم الا للہ، جو حکم ہے، جو حکم ہے، جو حکم ہے، جو فیصلہ کرنے والا، وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے اس آیت سے دھوکہ کھایا، گہرائی سے اس آیت کو نہ سمجھا، تو دیکھیں مولا علی پہ فتویٰ لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب اللہ پاک عقل چھینتا ہے، آج بھی آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ کچھ احباب ایسے ہیں، کچھ ہمارے نوجوان بھی ادھر پہنچ جاتے ہیں، وہ ذرا سی بات ہونے پہ وہ چونکتے نہیں کہ یار میں کسی ولی کے بارے بات کرنے لگا ہوں، میں کسی نبی کے بارے بات، میں سوچ تو لوں تھوڑا، میں بات کس ہستی کو کرنے لگا ہوں۔ تو ڈائریکٹ انہوں نے یہ کوئی اب شروع نہیں ہوا، یہ پہلے سے ہی معاملہ شروع ہے۔ اس طرح کے بدبخت ہر دور میں پیدا ہوتے رہے اور ہر دور میں ہی آتے رہے۔ تو اس کے جس وقت وہ لوگ گمراہی کی طرف چلے گئے تو پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مولا علی سے کہا کہ مجھے اجازت دے، میں ان سے تھوڑی بات کرتا ہوں، ان کو سمجھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ دے بندے ہو، کدھر تسی بھلے ہو، تسی قرآن دی آیت نہیں پڑھتے 5ویں سپارے سورہ نساء دے اندر جڑی اللہ نے فرمایا میاں بیوی لڑ پین تو ایک حکم جڑا وے عورت دی طرفوں لیاؤ تے ایک مرد دی طرفوں لیاؤ، انہاں وچوں کنی تعداد والے ہوئے سیر تے ہاتھ مارو، ہوئے ہوئے تے مر تھانگے، سانوں تے پتہ ہی نہیں، ذہن ہی نہیں آئی، وہ بھی آئے تھے۔ کتنے لوگی پھر طائب ہوئے، توبہ کی تھی، پھر دائرہ اسلام والا تے کتنے لوگی ہو پھر وہ گناہ تے ڈٹے رہے ہوئے غلط۔ تو یعنی یہ مسئلہ نہیں کہ ایک آیت آپ سنیں اور لے کے بھاگ جائیں، نہیں نہیں نہیں، یہ قرآن دی آیت سانوں، اور ہی علامہ صاحب نے فلاں بندے نے بخاری دی اس پڑھ کے سنائی، اور نہیں یار ساڈے مولوی نو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے بندے تسی پوچھو تو صحیح انہوں، وہ دی دلیل رد وچ ہو سکتا 50 دلیلاں دے کولے ہون، جے تسی بیٹھنا نہیں، گل نہیں کرنی، تو پھر اسی طرح ہی ہونا جس طرح انہاں لوکاں نے پھر خارجی لوگ سن، یہ پورا گروہ ایک الگ ہو گیا، مولا علی تو بھی بلکہ پوری جماعت مسلمین تو الگ ہو گیا۔ تو جنہاں دا نظریہ ایسی نعوذ باللہ، حضرت علی پاک بھی اسلام تو گئے، انہاں دے سارے مننے والے بھی گئے، حضرت امیر معاویہ بھی اسلام تو گئے تو انہاں دے سارے مننے والے بھی گئے۔ یعنی یہ پھر معاملات ہوتے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھنا یہ صرف اپنے ہی بندے کی بس کی بات نہیں ہے، بندے کو قرآن ضرور پڑھنا چاہیے، حدیث ضرور پڑھنی چاہیے۔ جہاں پہ پھنس جائے تو فتویٰ بازی نہ کرے، کسی استاد سے، کسی عالم سے وہ جا کے ڈسکس کر لے کہ جناب یہاں میں پھنس گیا ہوں، اب یہاں سے مجھے نکالیں، یہ حدیث یہ ہے، میں نے کسی اور جگہ سے فلاں پڑھیا، میں کیا کروں؟ تو جب گھر بیٹھ کے اکیلے فیصلے کریں گے تو معاملے خراب ہونے۔ کئی لوگ آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہوں گے، وہ 2-4 مولویوں کی تقریریں سنتے ہیں، وہ نہ ابا مسلمان تھے، نہ فلاں مسلمان تھے، بہن بھی غلط تھے، بھرا بھی غلط تھے، ابا بھی سارے غلط نے، میں ٹھیک ہوں، پورے گھر وچ وہ وکری ایک دی جہت ہوندی۔ دوسرا مسئلہ یہاں پہ بیان ہوا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ پاک فرمائے یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ ہر بندے کی جو امانت ہے اس امانت کا جو حقدار ہے اس تک پہنچا دی جائے۔ امانت پیسوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، امانت مشورے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، امانت دین کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ جو دین کا مسئلہ آپ تک پہنچ گیا، گویا کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے، یہ امانت اپنے بچوں تک پہنچائیں، اپنی بیوی تک پہنچائیں، اپنے ماتحتوں تک پہنچائیں۔ یعنی ہر معاملے میں کسی بندے نے آپ سے مشورہ کیا، اس کی کوئی پرسنل بات ہے، وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ یعنی ہر جو چیز بنتی ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امانت کی اتنی پاسداری کیا کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں شاید ہی کوئی خطبہ ہو جس کے اندر سرکار نے امانت کا ذکر نہ کیا ہو۔ جب بھی سرکار گفتگو فرماتے تو سرکار فرماتے لا ایمان لمن لا امانت لہ،
جس بندے کے اندر امانت داری نہیں اس کے اندر ایمان نہیں ہے. جو ایمانت کو حقدار تک نہیں پہنچاتا، امانت کا پاس نہیں رکھتا، فرما اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. اور فرماتے والا دینا لمن لا عہد لہ، جس بندے نے وعدہ نہیں نہ نبھانا اس کا دین کوئی نہیں، اس کے اندر دین کوئی نہیں. کتنے وعدے ہم کر لیتے ہیں تو بلا وجہ وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں. تو وعدہ کی پاسداری اور امانت کی پاسداری یہ ہر صورت بندے کے پاس ہونی چاہیے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عمر یہ فرمان بیان کرتے ہیں، سب سے پہلے لوگوں سے امانت اٹھائی جائے گی. قرب قیامت امانت داری اٹھ جائے گی، امانت داری کوئی نہیں رہے گی بندوں کے اندر. اور سب سے آخر میں نماز باقی رہے گی، اور بہت سے نمازی ایسے ہوں گے کہ ان کے اندر کوئی خیر نہ ہوگی. امانت داری اٹھا لی جائے گی، نمازی علی بھی باقی رہن گے، نمازی رہن گے، امانت داری نہیں ہوئے گی. فرمایا جڑے نمازی ہون گے نا جی، وہ ظاہری طور سے نمازی ہون گے لیکن ذرہ بار بھی خیر انہاں نمازیاں میں کوئی نہیں ہوئے گی. تو اسی اس نماز تو اللہ دی پناہ منگیے، بھئی بندہ آوے بھی ٹکرا بھی مار کے ٹر جے تو فائدہ بھی کچھ نہ ہوئے. اس طرح نمازاں نہ ہون کہ قیامت تل دین وہ کالے کپڑے دے اندر بن کے ساڈے منہ تے ماریاں جان بھی اے تو نمازاں پڑھدا سی. تو فرمایا نماز تے لوکی پڑھن دے لیکن نماز دے اندر خیر والا کم کوئی نہیں ہونا. تو ہمیں اپنی نمازوں کے سلسلے میں بھی غور و فکر کرنی چاہیے. جی تیسرا مسئلہ یہ ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اسے اس سے بہتر طریقے پر سلام کرو یا کم از کم انہی الفاظ کے ساتھ اس کو سلام کا جواب دے دو. تو یہ بھی اللہ پاک کا حکم ہے. فرمایا جب تمہیں کوئی سلام کرے تو بہتر طریقے کے ساتھ اس کو ویلکم کرنا ہے. اچھا بہتر طریقے کے اندر کئی چیزیں آ سکتی ہیں. ایک بندے نے کہا السلام علیکم تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک بندے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہہ دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ پاک فرمایا وہ جس طرح تمہیں سلام کرتا ہے نا جی اس سے بہتر طریقے سے سلام کرو. اچھا اس کی ایک اور تفسیر بھی ہے. ایک بندہ آپ کو سادے انداز سے السلام علیکم کہتا ہے، آپ بڑی گرم جوشی سے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، تبسم ہو، یعنی اگلے کو لگے کہ میری محبت ہے، میری چاہت ہے. جتنی محبت کا اس نے اظہار کیا ہے اس سے زیادہ محبت آپ کے اندر ہونی چاہیے. تو فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تمہیں کوئی بندہ سلام کرے اس سے بہتر طریقے کے ساتھ اس کا سلام کا جواب دو. فرمایا اگر کوئی نہیں نہ کرنا نہیں تسی کر سکتے پھر کم از کم جس طرح انہیں کیتا اس طرح گرم منہ وٹائی تے نہ رکھو. جے کوئی راہ جاندے ماڑا بندہ سلام کرے وعلیکم السلام، تو جے کوئی چودھری سلام کر دے تو انج لگے جی میں ساری شاید ہی منہ دے اندر ڈول سڑی ہے اتنا میٹھا وعلیکم السلام جی. ایسے نہیں. فرمایا جو بھی سلام کرے چھوٹا ہے وڈا ہے پڑھیا ان پڑھے جو بھی ہے جب تنوں سلام کرے تو بہتر طریقے نہ سلام دا جواب دے. انہوں محبت بھی زیادہ ہوئے، چاہت بھی ہو. بلکہ ایک روایت چاہتا ہے جیڑا مسلمان دوسرے مسلمان نو ویکھ کے صرف مسکراندا ہے یا ملدیا مسکراندا ہے وہ مسکرانا وہ دے واسطے صدقہ خیرات بن جاتا ہے. صرف ایک مسلمان نو ویکھ کے خوش ہو جانا، راضی ہو جانا. ساڈے وہ کاوڑا ہی نہیں رہندیاں، تیوری نہیں رہندی. سلام کا جواب کرنا، سلام کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. کوئی بندہ بھی سلام کرے تو یہ سنت مبارکہ ہے، لیکن اس کا جواب دینا یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے. جب کوئی بندہ آپ کو السلام علیکم کہہ دے، آپ کے کانوں میں آواز پڑ جائے، اب آپ وعلیکم السلام نہیں کہیں گے تو آپ گناہ گار ہیں. باہر سے آنے والا بندہ وہ آپ کو السلام علیکم نہ کہے، نہ وہ گناہ گار ہے نہ آپ گناہ گار ہیں. لیکن طریقہ دین والا نہیں اپنایا، اچھا طریقہ نہیں اپنایا. اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی کو ملے تو وہ سلام کا جواب دے. بلکہ سرکار نے فرمایا السلام قبل الکلامی، پہلے سلام ہے پھر کلام ہے. پہلے سلام ہے گفتگو بعد وچ. اسی پہلے ہی فون چکنے ہاں جی ہیلو دس کی گل ہے جی. وہ اللہ دے بندیا سرکار فرمایا بھی پہلا سلام کر پھر گفتگو کرنی.
फ़ोन चुकना है या फ़ोन करना है, मुसलमान का तरीका की है अस्सलाम वालेकुम नहीं। हुण अग्गों गल शुरू होगी। बस दुकान ते जाना है, गाहक कोल कोई शै लैनी देनी है, अस्सलाम वालेकुम। हुण उहनूं आखो जी मैनूं सौदा दे। कोई भी दुनिया का मामला जिथे जाना पहला सलाम लेना है। ये मुसलमान नूं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत की कि हर गुफ्तगू हर कलाम तो पहला सलाम लेना में, फिर सारे मामले सलाम तो बाद होने चाहिए। अच्छा, कितना को बंदा सलाम लवे, ये भी हदीस पाक समात फरमाओ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर तुम में से कोई आदमी अपने भाई से मिले और सलाम करे, फिर दरख्त या दीवार की आड़ हो जाए और फिर सामना हो, तो अज सार 9 सलाम करे, फिर के सलाम करे। यानी पिलर है ना साढ़े दरम्यान, है थम है, असी दोवे बंदे इतों जाने आ भाई, दरम्यान थम हो गया, इधरों होके लंघ गया, मैं इधरों होके लंघ गया, फिर मैं फिर सलाम करो। यानी इतना सलाम नूं अहमियत दी, फिर सलाम करो, फिर सलाम करो, फिर सलाम करो। जिहड़ा कोई जानदा उन्होंने भी सलाम करो, जिहड़ा नहीं जानदा उन्होंने भी सलाम करो। निक्का सरकार वेखो ना कितने अजीम शान सन, छोटे छोटे बच्चे गली च लंघदे सन, सरकार उन्होंने भी सलाम करते सन। साडी हद तक होंदी है ना जी असीं सलाम कोई नहीं करते। जे असीं घर वड़दियां अस्सलाम वालेकुम आखीए तां सानूं परेशानी है बई असीं हुण जनानी नूं सलाम करिए तो साडी शान घट जानी है। जे निक्के बच्चे ने तो असीं उन्हां नूं सलाम करिए तां साडी शान घट जानी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कोई नहीं घटी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी तालीमात है भी घर वड़दियां भी सलाम करो तो घरों निकलदियां भी सलाम करो। तो सरकार दे घर दे अंदर तो आही सिर्फ बीवी, उत्थे तो बच्चे वगैरह या साढ़े तो घर में चलो चाचा भी है, मामा भी है, या वालदैन तो है ना जी, या चलो भरा भरू तो है ना, चाचे मामे तो है ना नकियां दे कोई, यानी कई साढ़े घरों के अंदर कई जेडे अफराद मौजूद होंगे हैं। लेकिन सरकार के जोड़े घर सन ना जी, वो अंदर सिर्फ एक घर है, वो अंदर सिर्फ एक जोजा है, दूसरा घर है सिर्फ एक बीवी है, बच्चे बुच्चे या कोई चीज़ नहीं है, होर कोई सिर्फ तो अस्सलाम वालेकुम, जाना भी तो अस्सलाम वालेकुम, आना भी तो अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई और बंदा सलाम लैके आवे तो फिर उसका जवाब है अलैका व अलैहि सलाम। कोई भी बंदा कहता जी फलां बंदे का जड़ा ना जी वो फलां बंदा तुहानूं सलाम कहता सी, तो जवाब की है पहला तेरे उत्ते सलामती होवे फिर उहदे उत्ते। यह जिहड़ा बंदा लैके आया सलाम लैके आया बंदा, ये आके कहता जी वो फलां बंदे ने जी जनाब तुहानूं सलाम आख्या, तो जवाब की है अलैका व अलैहिस सलाम। तेरे ते भी सलाम होवे तो वो जिहड़ा बंदा ना जी जिहड़ा तू सलाम पहुँचाना उहदे ते भी सलाम होवे। अल्लाह पाक साडे ते रहमो करम फरमाए, सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु